قابل احترام ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر تعلق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تعلق کا نام ہے نسبی تعلق اور دوسرے تعلق کا نام ہے مذہبی تعلق۔ نسبی تعلق قوم دا، قبیلے دا، برادری دا، خاندان دا۔ نسبی تعلق دی حالت ویکھدے ہو کہ قابیل نے حضرت حابیل نو قتل کر چھوڑا۔ نسبی تعلق دا حال ویکھدے ہو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف نال کیتا۔ تے مذہبی تعلق دی مثال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا انہوں بھائی بنایا. حضرت صاحب گھر میں لے گئے اور فرمان لگے بھائی جان اے دو میری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، جیڑی بیوی تینوں پسند ہوئے میں طلاق دے چھڑے نا اور عزت تو بعد تو اس نال نکاح کر لگے. دوستاں ذرا اس جملے سے غور کرنا ہے. بہن کا رشتہ بیٹی کا رشتہ دینا یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی مسلمان دوسرے نو بیوی کے رشتے کی پیشکش کرے انسانوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ مذہبی تعلق ہے. حکیم عبد اللطیف صاحب نال میرا مذہبی تعلق ہے اور اس مذہبی تعلق کے اتنے ساری کائنات کے نسبی تعلق قربان کیتے جا سکتے ہیں. میں نے وقت یاد ہے کہ جس ویلے اس عالی شان مسجد کا اتنے نام و نشان نہیں کہ میں اتنے گراؤنڈ بھی جلسے کیتے. کئی دن کے تنہا تھا میں انجمن میں. یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. الحمدللہ اس مسجد کا سنگے بنیاد رکھنے کی توفیق اللہ میں گناہگار کو عطا کی تھی اور اس مسجد کا نام منتخب کرنے کی توفیق بھی اللہ کریم نے میں نالائق کو یہ سعادت بخشی کہ نہ بھی میں منتخب کیتا. اور جتنے علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ میرے واسطے سعادت ہے کہ انہوں نے میرے دورہ تفسیر کے اندر شرکت کی ہوئی ہے. سارے مدرسین نے وہ دین کا کم کرتے کہ میں نالائق واسطے صدقہ جاری ہے. گویا کہ اتنے میری حیثیت ایک میزبان دیے اصل مفصل مدلل مکمل بیان وکیل صحابہ مورخ اسلام فاضل نقطہ دان جناب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب دامت فیوزہم العالیہ دا ہوا ہے. انہوں کی تشریف آوری تو پہلے میں چند گزارشات اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے احباب کی خدمت پیش کرنی ہیں. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. کائنات کے اندر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جہاں انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی ہر قسم کے امتحانات تو پاک ہے. اگر انسان نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو قرآن مجید کا اعلان ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے تو بعد سارے امتحان نہیں آنے. سارا ایک سرکی کا محاورہ ہے کہ جس کی شان جتنی زیادہ اس سے امتحان اتنا زیادہ. ایک امتحان کا تذکرہ کرنا ہے کہ امتحان لمن والا اللہ اور امتحان کا بچہ دیون والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. قرآن پاک کا انداز سنو انداز کیے گئے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ میرے سامنے پہلا پارہ. اور رب العالمین نے فرمایا میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں امتحان لیا.
توجہ، حالانکہ اللہ کریم نے امتحان لوانے کی کوئی ضرورت نہیں. جملہ دھیان میں سنے سارے لوگ. اور رب العالمین کا دل دے ارادے دے نیت میں جان دے. اور ذرا بیدار ہو نا سارے ساتھی. دل دے ارادے جاننے والا کون ہے؟ اللہ کا منع والے اونچا بولتے ہیں کون ہے؟ امتحان کا کام استاد شاگرداں دا لیندا ہوندے کہ میں نے اپنے شاگرداں دی لیاقت دا پتہ چلے کتنی محنت کی ہوئی ہے. اللہ کریم کا دل دے ارادے بھی جاندا ہے. اللہ نے امتحان لون دی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا بھائی سی بتلو ابراہیم ربو بکلمات اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے. مالک کائنات نے کائنات کے لوگوں کو دکھانا ہے حضرت ابراہیم کتنا کامیاب بندہ ہے. اللہ تو جانتا ہے لوگوں کو قابلیت دکھاونی ہے، لوگوں کے سامنے لیاقت ظاہر کرنی ہے. چند گلاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے. اللہ کریم رزلٹ کیڑا نکلے. اللہ فرمانے فاتم سرکی دا مانا سنے. کاش دوستوں کی زبان سرکی ہوئی اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہتے ایمان صاحب انشاءاللہ مانا کر رہا ہوں. میری سرکی دا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ امتحان لیا ہے. اللہ نتیجہ کیڑا نکلا. اللہ فرمانے فاتم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کانڈ نہیں لگن دیتی. یہ بولی بھی سمجھ آئیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کانڈ نہیں لگن دیتی. اردو کے انداز عرض کرا جس نے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان لیا ہے. اللہ کریم فرمان فاتم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پلکے کے اندر فسٹ آیا. اللہ کریم انعام کیڑا دیتا ہے. اللہ فرمان قال جاعلک للناس اماما. اور رب العالمین فرمایا میرے خلیل ساتھیوں کو گل سمجھانا چاہتا کہ تحفہ دے رہا. ایک گل یاد رکھ لی ساتھیاں، زندگی پر کوئی بندہ اپنوں گمراہ نہ کر سکتی انشاءاللہ. اور پورے قرآن پاک اس دنال دی اور آیت اللہ کریم نے ذکر نہیں کی تھی. صرف ایک کو مقام ہے اس جگہ ہوتے اللہ نے قرآن قال انی جاعلک للناس اماما. جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے میں پھنس آیا کانڈ نہیں لگن دیتی. رب العالمین فرمایا میرے خلیل آج تو بعد جتنے پیغمبر آمنے تھوڑی اولاد وچوں آمنے. یہ گل یاد رکھ لو تو پھر بڑی بات. میرے خلیل جیڑا تھوڑی اولاد وچوں نہ ہویا سچا نبی نہیں ہو سکتا. جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں بھیجے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نہیں سچا نبی نہیں ہو سکتا. سمجھ لیجیے مرزا قادیانی سوچو نا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک تے حضرت اسحاق علیہ السلام دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی وچوں 4,500 اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہیں سارے نے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وچوں ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ کریم انعام تو دے رہا میرے پیارے خلیل، آج تو بعد سارے پیغمبر آخری پیغمبر تک اس والی اولاد وچوں آونے۔ دوبارہ جملہ یاد رکھ لوے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نہ ہویا سچا نبی ہو سکدا۔ یہ گل یاد رکھو مت حالے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے قال ومن ذریتی، اور رب العالمین یہ منہم منصب عطا کی گئی، یہ منصب میری ساری اولاد نو ملنا کہ نہیں ملنا، جی اولاد ہمیشہ واسطے چلنی ہے میری۔ اور رب العالمین فرمایا اتنی گل سن لو، قال لا ینال هذی الظالمین، یہ تو ساکھو تاری جتنی بھی قیامت ہوئی اولاد آوے میں اللہ کریم سارا نبی بنا چھوڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کریم نبی انہاں نو بناونا ہے جنہاں دے بارے میں اللہ کریم دی پسند ہوئی۔ اپنی مرضی نال کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، نبوت کسبی چیز نہیں بھابی چیز ہے۔ توجہ بڑی سنجیدگی نال گل سنی، جتنے تو امتحان نہ مقام نہیں ملتا، امتحان نہ اتنی زیادہ شان تے درجے نہیں ملتے ہوندے، امتحان مقام اچھی ملتے ہونے۔ حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے عجب انداز نال حضرت سلطان العارفین فرمائے فرمانے لوہا ہوئے پیا کٹی میں تے تلوار سٹی میں ہوں کپا دے کانگوں پیا پجی میں تے دستار سٹی میں ہوں تے میری باتوں پیا کھٹی میں ساتلی محبوب رنگی میں ہوں جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہن امتحان آیا ہے باپ نو قربان کیتا ہے، جملہ خیال نہ سنے میرے سارے بیان کا نچوڑ، جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہن باپ نو قربان کیتا ہے تے جس ویلے خود باپ بنے بیٹے نو قربان کرن تے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں حالت اللہ نے قرآن نے بیان کی دیا نا میرے سامنے 16 پارا سورت نام سورت مریم میں اللہ تیرے سمجھاون نے اللہ تو قربانیاں فرمایا بذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، آیت نمبر 41 میں کھولی ہوئی ہے
ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ فرماتے ہیں انہو کانا صدیق النبی، حضرت ابراہیم اعلیٰ درجے کا سچا پیغمبر ہے، اتنا سچا سچ بیان کرنے کا ٹائم آیا ہے، اپنے کا لحاظ بھی نہیں کیتا۔ شکینہ میرے سر سے دیتے بول کر اللہ کے رب تک بیان کی جائے، فرمایا قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا معبود بلندیاں پریشرتا ہوئیاں جنہاں نو تے معبود بنایا ہوئے ہیں انہاں دے اندر دا ہیچ شرط بھی موجود نہیں۔ میں نو گلا سنا مجھے اندر اور ہے اور شاید ساتھی کو چپ کر گئے، میں نے شک پہ دیا بیٹا جاگتے ہیں خواب آندے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے خواب آیا۔ ایک اثر جو سارے دوست سارے بھائی اللہ کس وجہ نیند کرتا ہے؟ کہڑے ٹائم میں گل نہیں سمجھی؟ اللہ سمجھ تو پا کے سمجھ تو تسا سکھی کی لوگ تو بادشاہ ہونا، تسا کہتے ہو اللہ سے اللہ کے نبی فرق ہی نہیں ہوگا۔ میرے سامنے تیسرا پڑا کہ سورت سورت البقرہ مالک کائنات کا قرآن آیت الکرسی آیت نمبر 255 فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نیند تو بھی پاکے اللہ تو بھی پاکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے خواب آیا، اللہ سمر تو پاکے اللہ دا خلیل سو گیا، اس نو کہنے الفرق بین الخالق والمخلوق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے سامنے لگی تھی اللہ کون میری آ گئی ہے میرے کو، کہ کہنے لگے حل ینام ربک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرماؤ تو رب بھی نیند کرتا کہ نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا چھوڑو اس سوال کرانا پہ نہیں جی نہیں اصل تسلی جانے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب تفصیل کوئی نہیں دیتا، جو رب العالمین کی طرف حکم آ گیا ہے میرے کلیم ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ پکڑ لو بھریا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا پیالہ پکڑ لے بھریا ہوا، پر میں اب پکڑی رکھو یہ تو ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا پیالہ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم مننا بھی عبادت ثواب ہے، بس جس ویلے کچھ دیر گزری اور دیر گزری موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تے نیند آنے لگ گئی، نیندر کا چھوٹا ہے ہاتھ ہلے سارا گلے دا پانی مٹا گیا۔ اللہ فرمایا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کریموں کی اگے کون نے سوال کیتا ہے اللہ بھی سوندا کہ نہیں سوندا، اللہ تے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرے پیارے پیغمبر تواڈے تے نیند آن لگی ہے تو سیک پیالہ بھی نہیں سنبھال سکے، اگر میں اللہ تے نیند آ گئی سارے جہان کو کنٹرول کون کرتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے ایک اور قرآن دانگا کہ میرے سامنے پتھرواں پڑا قرآن سچا سنا سکتے منوا نہیں سکتے۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمانے چھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ میں قرآن چھپ کے تباہ نہیں کیتا، چھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کا
نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں 15واں پارہ میرے سامنے میں اشارہ کرنا کس طرح تو سورت کا نام سورت الکہف آیت نمبر 19 انسان میں دوسرا دوستا دو کرم ہے اللہ فرماتے گا کذالک بسناہم یتصالون بینہم میں اللہ کریم کا کمال ہے قابل بیان کمال 309 سالہ بعد میں اللہ کریم نے 7 ولیاں نو نیند وچوں جگایا زمین دے تھلے نہیں اتے موت نہیں نیند دی حالت جس ویلے جا کے امیر سین بول پہ کالا قائل منہم کم لبثتم اے میرے ولیو اور جماعت کے ساتھیو تانوں غار دے اندر کتنی دیر گزری ہے بول پہ جو جماعت دے بندے اللہ دے ولی قالوا لمثنا یوما بعض یوم ایک دن گزرا نہ پورا دن بھی نہیں بڑھتا جس ویلے اللہ نے سکھایا ہے اس ویلے صبح کا ٹائم 9-10 بجے اللہ جگایا اثر کا ٹائم ہوا کھلوتا ہے آخر لگے پورا دن بھی نہیں بڑھتا چند گھنٹے باہر کے اندر سوتے رہے اللہ فرمانے نہیں میرے تو پوچھو آیت نمبر 25 سورۃ الکہف 15واں پارہ فرمایا واللہ بسو فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا ایک دن بھی نہیں سوتے چند گھنٹے بھی نہیں سوتے اللہ دے ولی غار وچ زمین دے اوتے 309 سال کوئی سوتے رہے سبے دی گل ہی نہیں بھائیو نیند دی حالت موت نہیں زمین دے تھلے نہیں زمین دے اوتے ہی 309 سال گزر گئے تے سمجھ والے ولیاں نو اپنا پتہ نہیں ضلع آفتاباد دے سارے مویاں نو ہر شے دا پتہ ہے آباد شاباش انصاف نہ کرو یہ گل تو نہ سوچا قرآن سچا محبت کا قرآن سچا 309 سال گزرے سمجھ والے بنیاں نو اپنے حال دا پتہ کہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ فرمانے ہونے جس نو اپنی جان دا پتہ نہیں سارے جہان دا کیویں پتہ چل سکدا ہے عالم الغیب سے کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے خواب آیا بخاری شریف کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا الانبیاء وحی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے اللہ کا پیغمبر جاگنا رہے تامی حق کے سچے پیغمبر نیند کرے تامی سچے تے نیند دی حالت وچ پیغمبر نو خواب آئے پیغمبر دا خواب بھی سچے سچا کو میں قرآن کا حوالہ کرنے لگا میری جماعت کا سادہ مطلب ہے عقیدہ بزرگوں ذمہ دار علماء باقی حافظ ہے نبوت ملن تو بعد پیغمبر نو خواب آوے او خواب بھی سچا تے میری جماعت کی شان تو یہ سننا عقیدہ نبوت ملن تو پہلے خواب آوے نبی دا خواب بھی سچا حوالہ اللہ کریم دے قرآن پاک وچے یہ میں 12واں پارہ کھولا ہوئے اشارہ سناون لگا اللہ کریم فرمانے سورۃ یوسف دی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹی کو فرما رہے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
میرے پیارے ابا جی میں خواب آیا چھوٹی مائے بچپن یار ستارے سورج بھی چند بھی میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں 40 سال گزر گئے خواب آیا بچپن 40 سال گزر گئے جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائی دیوار مصر پہنچے اللہ نے قرآن پاک کے اندر منظر بیان فرمایا ہے میرے سامنے 13واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف ہے اللہ کریم فرمانے والا حضرت یوسف علیہ السلام جہاں جلال کے مقام دے مرتبہ کے 11 بھائیاں نے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کیتے ہیں اس شریعت کے اندر جائے گئی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام بول پہ قال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا ابا میرے خواب کی تعبیر ہے بچپن کے اندر میں خواب کھائی یار ستارے سورج کے جل میں سجدہ کریں 40 سال بعد اللہ نے میرے بچپن کے خواب